دین اخلاق کا نام ہے، دین سوچ کا نام ہے، دین نظریے کا نام ہے، دین رویوں کا نام ہے۔ کسی خاص جگہ محدود نہیں ہے دین۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، کس لیے گزارتے ہیں، تو اس کا نام دین ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کہ دین کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں، دین تو ایک طرز زندگی ہے، ایک اخلاق ہے، اور یعنی ایک طرز حیات ہے، ایک طرز زندگی ہے، اور یہ اللہ کا مقبول یعنی ایک ہدایت ہے، یا یعنی اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے لیے ایک مخصوص طرز زندگی بتایا ہے، ہدایت ہم اس کو کہتے ہیں نا۔ دین اصل میں ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب کہ آپ زندگی کیسے گزاریں۔ پھر اگر دوسرے الفاظ میں کہوں کہ دین دراصل اخلاق کا نام ہے، کہ آپ کے اخلاق کیسے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ دین دراصل اخلاق کا نام ہے، دین رویوں کے نام ہے، دین سوچ کا نام ہے، ایک خیال، ایک سوچ، ایک عقیدہ۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، آخرت پر آپ کا یقین کامل نہیں ہے، تو آپ کو دین کی ضرورت نہیں ہے، نہ محسوس ہوگی۔ ٹالتے رہیں گے، ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نا، نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں۔ دین تو اول تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، پھر نیکیوں کو ٹالتے رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو دین جو ہے، دین ایک طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ جو پسندیدہ ہے رب کو۔ اخلاق، کہ آپ کے اخلاق کیسے ہوں، دکان میں کیسے اخلاق ہیں، گاہک کے ساتھ آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیا رویہ ہے آپ کا، گھر میں گھر والوں کے ساتھ آپ کے کیا رویے ہیں، کیا اخلاق ہیں، بیوی کا شوہر کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا اخلاق ہے، کیا لڑائی جھگڑے ہی آپ کے معمول ہیں۔ تو وہ بہرحال تو، یا آپ کن لوگوں سے تعلقات بنا سکتے ہیں، کن لوگوں سے نہیں بنا سکتے، پوری زندگی کا ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام دین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین مکمل ہے، ہر چیز کی اس میں وضاحت موجود ہے، دین مکمل ہے۔ اور وہ جیسے کہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے میں راضی ہوں دین اسلام، وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام بطور دین کے میں نے تمہارے لیے اس پر میں راضی ہوں۔ تو دین اس کا نام ہے۔ میں یہی وضاحت کر رہا ہوں کہ دین کیا ہے۔ دین اخلاق کا نام ہے، دین سوچ کا نام ہے، دین نظریے کا نام ہے، دین رویوں کا نام ہے۔ کسی خاص جگہ محدود نہیں ہے دین۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، کس لیے گزارتے ہیں، تو اس کا نام دین ہے۔ جو بھی ہے، دین یعنی غلط دین بھی ہو سکتا ہے، اور ایک یعنی بہت طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، لیکن جو پسندیدہ طریقہ ہے اللہ کو، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، اسلام کا ہے۔ دین دراصل ہدایت ہے،
زندگی گزارنے کی. دین کی ضرورت. اب دوسرا جو حصہ ہے کہ کیوں دین کو آخر ہم کیوں قبول کریں، تو یہ دیکھیں یہ بڑا اہم بات ہے کہ کیوں قبول کریں. کیا ہم اپنی مرضی سے؟ آج کا مسلمان تو سب اپنی مرضی سے ہی زندگی گزار رہا ہے. دین نام ہے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا. ہم سب گزار رہے ہیں اپنی مرضی سے. کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ تو برائے نام کر رہے ہیں، کچھ باقاعدگی سے کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں. لیکن دین کو ہم نے پک اینڈ چوز کا مسئلہ بنا دیا ہے. یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا. اور یہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بے دینی ہے. دراصل نامکمل دین بے دینی ہے، اور دین تو مکمل ہے. اگر آپ مکمل نہیں قبول کرتے تو آپ بے دین ہیں. اچھا، کیوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے. دین اگر آپ قبول کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ کیوں کا جو وہ پارٹ ہے نا، یہ بھی بڑا اہم ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ اندھیرے میں ہوتا ہے. اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، نہ اپنی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، نہ منزل کے راستے کا. بالکل یہ ڈارک میں ہوتا ہے، تاریکی میں ہوتا ہے. کیونکہ یہ منزل تو مٹی نہیں ہے، منزل تو آخرت ہے، اللہ ہے. تو اس وقت بھی ہمارا ذہن تو کوئی کام نہیں کرتا. جنت دوزخ موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا ہوا ہے. کہاں ہے ابھی؟ کیا یہ 7 آسمان سے اوپر؟ ذہن میں نہیں آ سکتا. تو ڈارک ہے. ہمیں اپنی حقیقت بھی نہ پتہ ہے، نہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں، نہ یقین کرتے ہیں، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں. اپنی حقیقت سے بھی ہم غافل ہیں. کیوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تاریکی میں ہے، تاریکیوں میں زندگی گزار رہا ہے. پھر انسان مردہ ہے، بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. کیوں کی میں بات کر رہا ہوں. اس کو اب یہ جب دین کو قبول کر لے گا تو اس میں جان آ جائے گی، زندہ ہو جائے گا. یہ جب دین کو قبول کر لے گا تو یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جائے گا، اس کو روشنی مل جائے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے، ولی ہے. ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. دین کو قبول کر لیں گے تو آپ روشنی میں آ جائیں گے، ہر چیز کی حقیقت واضح ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے چیزیں ایسی دکھا جیسے کہ وہ ہیں، حقیقت، ان کی حقیقت. تو انسان تو حقیقت سے بے خبر ہے. ایک ماحول میں پیدا ہو گیا ہے، بس ایک جسم میں اس وقت ہم بند ہیں، ہماری روح ایک جسم میں بند ہے. ایک کہہ رہا ہے میں لڑکا ہوں، میں جوان ہوں، میں بوڑھا ہوں. دوسرے کہتا ہے میں لڑکی ہوں، عورت ہوں، بس بوڑھی ہو گئی، اب تو مجھ میں ختم ہے میری زندگی. ایسے کہتے ہیں نا بعض بوڑھے، اب تو بس ختم ہے، آخری سانسیں لے رہے ہیں. یہ سب غفلت کی باتیں ہیں نا. تو انسان جو ہے وہ، میں آپ کو کہہ رہا تھا، ایک تو اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کی ضرورت. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی، دین کو قبول کر لو تاکہ تم زندہ ہو جاؤ. اور دونوں باتیں میں نے آپ کو. پھر بیمار ہے انسان، بیمار ہے، یعنی اس میں اخلاق رذیلہ ہیں، خواہشات نفسانی اس پر غالب ہیں. یہ اپنی مرضی کے تحت زندگی گزار رہا ہے. اس کو اللہ کی مرضی کا پابند ہونا چاہیے. دین کو اگر یہ قبول کر لے ایک مقصد کے تحت تو پھر اس کا تزکیہ شروع ہو جاتا ہے. ایک طریقہ کار کے تحت اگر یہ دین کو قبول کر لے تو اس کا تزکیہ نفس شروع ہو جاتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ دل پر جو بھی نفسانی تقاضے، برے خیالات اور برے تقاضوں کو یہ دور کرتا ہے یا خواہشات نفسانی پر قابو پاتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے، برائی نہیں کرتا، تو اس کے دل پر سفید داغ لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل براق ہو جاتا ہے. قلب المومن
عرش الرحمن، عرش رحمان بن جاتا ہے۔ تو دین کیوں کی میں بات کروں، آپ کا دل جو ہے وہ عرش رحمان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ اس وقت ہوگا جب آپ مکمل دین کو قبول کر لیں، تو آپ کا دل جو ہے قلب وہ عرش رحمان بن جائے گا۔ کیونکہ میں بات کروں، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم